اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا ونبینا وشفیعنا ومولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ خواتین و حضرات، کبھی کبھی ہم قرآن کریم کی کوئی مختصر صورتیں ہیں ان کو گفتگو میں لاتے ہیں، ان کے بارے میں سیکھتے ہیں اپنے ملک کے ممتاز علماء سے۔ سورۃ الماعون پر انشاءاللہ آج بات کروائیں گے۔ خواتین و حضرات، یہ چھوٹی سی سورت ہے، 7 آیات ہیں، لیکن 7 سے زیادہ موضوعات ہیں ان 7 آیات میں، اور بڑے بڑے موضوعات ہیں، ہماری زندگی سے، ہماری روزمرہ زندگی سے بہت تعلق رکھتے ہیں۔ خواتین و حضرات، اللہ فرما رہا ہے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے تمام انسانیت سے مخاطبت ہو رہی ہے کہ آپ نے دیکھا اس شخص کو جو آخرت کی جزا اور سزا کو جھٹلاتا ہے۔ آخرت، ایک دن پہنچنا ہے، جواب دہی کا احساس کیا انسان کے اندر سے دنیا کی لالچ کو کم نہیں کر دیتا؟ اللہ فرما رہا ہے وہی تو ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے اور مسکین کو کھانا کھلانے پر لوگوں کو نہیں اکساتا کہ کھانا کھلائے کرو، خود بھی کھلاتا ہے مسکین کو کھانے اور لوگوں سے بھی کہتا ہے کہ تم بھی کھلایا کرو کھانے۔ یتیم کو دھکے دینا کیسے معاشرے ہوں، یعنی ایسے ہوتے ہوں گے کہ جن معاشروں میں یتیموں کو دھکے دیے جاتے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے معاشرے ایسے نہیں ہیں۔ قیامت کے دن جنتی پوچھ رہے ہیں جہنمیوں سے، تمہیں کیا چیز ما سلککم فی سقر، تمہیں کیا چیز جہنم میں لے گئی؟ لم نکم من المصلین، آپ فرما رہے ہیں کون؟ جہنمی۔ اور لم نکو نطعم المسکین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، یعنی نماز نہیں پڑھنے سے مراد یہ کہ مسلمان تھے، نماز کا ذکر کر رہے ہیں، اور ہم کیا کرتے تھے؟ ہم مساکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ اللہ فرما رہا ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، تباہی ہے ان نماز پڑھنے والوں کے لیے جو اپنی نماز سے غفلت برتتے ہیں۔ نماز سے غفلت برتنے سے مراد کیا ہے؟ کیا اول وقت میں نماز نہیں پڑھ رہے، یا نماز ان کی زندگیوں میں اہمیت کی حامل نہیں ہے؟ نماز میں دل نہیں لگتا ان کا، تو نماز میں دل کیسے لگایا جاتا ہے؟ دل کی سرزمین کو نرم کیسے کیا جاتا ہے؟ تاکہ بس وہ اقبال فرماتے ہیں نا کہ شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام، میرا قیام بھی حجاب، میرا سجود بھی حجاب۔ تو یہ حجاب سے کیا مراد ہے؟ یہ حجاب دور کیسے ہوتا ہے بندے اور اللہ کے درمیان؟ خواتین و حضرات، ریاکاری کرتے ہیں یہ لوگ، دکھاوا، نمائش، اور آخری بات جو اللہ فرما رہا ہے کہ جو معمولی چیزیں ہوتی ہیں، کوئی چھوٹی سی چیز مانگ لیتا ہے، ماچس مانگ لی، کوئی قینچی مانگ لی، چھوٹی چھوٹی باتیں وہ بھی دینے سے انکار کر دیتے ہیں کہ نہیں، ہم نہیں دے رہے۔ تو معاشرے ترتیب کیسے پاتے ہیں، معاشرتی خوبصورتی کیا ہوتی ہے، اور معاشروں میں جمال کیسے پیدا ہوتا ہے، اس کے لیے ایثار ایک بہت بڑا ٹول نہیں ہے۔ خواتین و حضرات، سیکھیں گے محترم ڈاکٹر محمد حماد لکھوی صاحب سے، جو کہ تشریف فرما ہیں لاہور سے ہمارے ساتھ۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کا بڑا ممنون، بڑا شکر گزار، آپ تشریف لائے، اور آج بھی ہم آپ سے سیکھیں گے۔ ڈاکٹر صاحب پڑھاتے ہیں پنجاب یونیورسٹی میں، ڈین ہیں پیام صبح کا لازمی جز،
یہ 15واں برس ہے، ہمارے ساتھ شریک ہوتے ہیں اور ہمیں قرآن کا جو علم ہے وہ سکھاتے ہیں، ہم تک پہنچاتے ہیں۔ سورہ ماعون قرآن کریم کی 107ویں سورت ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون۔ صدق اللہ العظیم۔ آپ نے دیکھا اس شخص کو جو آخرت کی جزا اور سزا کو جھٹلاتا ہے، وہی تو ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے اور مسکین کو کھانا دینے پر نہیں اکساتا۔ پھر تباہی ہے ان نماز پڑھنے والوں کے لیے جو اپنی نماز سے غفلت برتتے ہیں، جو ریاکاری کرتے ہیں اور معمولی ضرورت کی چیزیں لوگوں کو دینے سے گریز کرتے ہیں۔ خواتین و حضرات، محترم ڈاکٹر حماد لکھوی صاحب کی خدمت میں اس سے پہلے کہ ہم رکھیں آج کے پروگرام کے حوالے سے پہلا سوال، کل کے پوچھے گئے سوال کا درست جواب اور آج کا سوال آپ کی خدمت میں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں حضرت مسیح علیہ السلام کی مثال کس پیغمبر سے دی ہے؟ درست جواب حضرت آدم علیہ السلام سے۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے۔ مسجد اقصی کی بنیاد کس پیغمبر نے رکھی تھی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، یا حضرت یوسف علیہ السلام نے، یا حضرت سلیمان علیہ السلام نے؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 0092213452709۔ ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 0092224300980۔ ہمارا ای میل ایڈریس ps@duniatv.tv۔ ہمارا واٹس ایپ نمبر ہے 009232182509194۔ محترم ڈاکٹر صاحب ارشاد فرمائیے، سورہ ماعون کے حوالے سے یعنی کوئی 6-7 یہاں ایک ہدایات ہیں جو دی جا رہی ہیں، خاص طور پر اہل ایمان کو۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ اور یہ آخرت کی جزا اور سزا کو جھٹلاتا ہے۔ یہاں سے بات اللہ شروع فرماتا ہے۔ آخرت پر ایمان، اس کی کیا اہمیت ہے؟ ارشاد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، یہ صورت جو ہے یہ بنیادی طور پر اس مضمون کی صورت ہے۔ اس کا جو مرکزی مضمون ہے وہ یہ ہے کہ جو عقیدہ آخرت ہے اس کا ڈائریکٹ تعلق جو ہے وہ انسان کے اخلاق کے ساتھ ہے، اور انسان کا اخلاق جو ہے وہ ترتیب پاتا ہے عقیدہ آخرت کے ہونے یا نہ ہونے کی وجہ سے۔ سبحان اللہ۔ تو جس شخص کا آخرت پر اور آخرت کی جواب دہی پر یقین نہیں ہے اور اس کو جھٹلاتا ہے، تو اس کے اندر پھر بہت ساری اخلاقی خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ اور چونکہ اس وقت جو کمزور ترین طبقات تھے جو مکہ کے اندر موجود تھے یا مدینہ منورہ کے اندر موجود تھے، وہ یتیم تھے، جو ان یتیموں کو اور عورتوں کا جو مسئلہ ہے وہ سب سے بڑا تھا، اور خاص یہاں پہ یتیم کا جو معاشرتی مسئلہ ہے اس کا ذکر کیا گیا ہے کہ وہ جو ہے وہ یتیم کو دھکے دیتا ہے، فذلک الذی یدعو الیتیم، یہ یتیم کو دھکے دیتا ہے۔ تو اسی وجہ سے یہ جو میں نے مکہ اور مدینہ کی بات کی، یہ اصل میں اس صورت کے جو نزول کے اعتبار سے یہ اختلاف ہے
کہ یہ مکی صورت ہے یا مدنی صورت ہے. جی. اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت ساری شہادتیں اور بہت ساری روایات اس بات کا ثبوت دیتی ہیں کہ یہ مکی صورت ہے اور مکے میں ہی نازل ہوئی. اور پھر ویسے بھی جتنی چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں وہ عام طور پر مکے کے اندر ہی نازل ہوئی ہیں. مدنی صورتوں کا مزاج اور طرح کا ہے، مکی صورتوں کا مزاج اور طرح کا ہے. لیکن اس صورت کے اندر بعض شہادتیں بھی ایسی ہیں جو اس کو مدنی قرار دیتی ہیں. اور خاص طور پہ جو اس کی ایک داخلی شہادت مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، یہ جو ہے کہ وہ لوگ جو نماز پڑھتے ہیں ان کے لیے بھی بربادی ہے اور جہنم ہے، اور وہ لوگ جو نماز سے غافل ہیں اور نماز میں ریاکاری کرتے ہیں. تو یہ تو اصل میں منافقین کی نشانی ہے. اور منافقین جو ہیں وہ مدینہ منورہ میں جا کے یہ چوتھا طبقہ پیدا ہوا تھا. یہ مکہ مکرمہ میں یہ طبقہ موجود نہیں تھا. اس لیے جو ہے وہ جن مفسرین نے اس داخلی شہادت کے اوپر زیادہ اعتماد کیا ان کے خیال میں یہ مدنی صورت ہے. تو میں جو بات عرض کر رہا تھا کہ چاہے وہ مدینہ کے اندر بات ہو چاہے مکہ مکرمہ کے اندر بات ہو، بنیادی طور پر اس کا جو موضوع ہے وہ یہ کہ جو آخرت کی جواب دہی ہے یا جو عقیدہ آخرت ہے وہ اخلاق کو، انسانی اخلاق کو جو چیز بناتی اور سنوارتی ہے وہ عقیدہ آخرت ہے. اور اگر عقیدہ آخرت نہ ہو تو انسان کا اخلاق بگڑ جاتا ہے. تو انسانی اخلاقیات کا عقیدہ آخرت کے ساتھ کیا تعلق ہے، یہ صورت اصل میں اس کو واضح کرتی ہے. اس کے اندر جتنے بھی پوائنٹس ہیں جو آپ نے انٹرو کے اندر فرمایا کہ اس کے اندر اتنے نکات ہیں، تو وہ سارے کے سارے نکات اصل میں انسان کی اخلاقیات کا اظہار ہیں. اور اس کی اخلاقیات اس وقت بنتی ہیں جب اس کا آخرت کی جواب دہی کے ساتھ اس کا تصور موجود ہو اور آخرت کی جواب دہی کا عقیدہ موجود ہو. تو جب اس نے آخرت کی جواب دہی کو جھٹلا دیا کہ آخرت کی جواب دہی ہے نہیں، تو پھر اس کے اوپر کوئی چیک نہیں ہے. اب دنیا میں کوئی شخص کسی سے تب ڈرتا ہے کہ جب وہ چھوٹا ہو، اور چھوٹا ہوگا تو وہ کسی سے ڈرے گا اگر وہ ویسے بھی دنیا میں ایسی پوزیشن رکھتا ہے، معاشرتی پوزیشن کہ وہ سردار ہے یا اپنے قبیلے کا سردار ہے، جیسے قریشی سردار ہوا کرتے تھے، یا اگر وہ اس طرح کا ہے اور اس کی معاشرتی پوزیشن بھی ایسی ہے کہ اس کو کوئی دنیا میں پوچھنے والا نہیں ہے، اور آخرت کی جواب دہی کو وہ ویسے جھٹلاتا ہے کہ اس کو وہ مانتا نہیں ہے، تو پھر کوئی روک ٹوک ایسی رہ نہیں جاتی جو اس کی بد اخلاقی کے آگے ایک روک بن سکے. وہ اپنی بد اخلاقی کا کھل کے مظاہرہ کرتا ہے، اور اس کا سب سے پہلا جو شکار بنتے ہیں وہ اس یتیموں کا طبقہ ہے، کیونکہ اس معاشرے میں یتیم جو ہے ان کا کوئی پرسان حال نہیں تھا. تو اس یتیموں کو وہ جو دھکے دیتا ہے گویا نہ ان کے حقوق دیتا ہے اور نہ ان کو حقوق دینے کے نہ ان کے مطالبے کے اوپر ان کے حقوق دیتا ہے. تو اصل میں یتیم جو ہیں معاشرے میں وہ سب سے زیادہ متاثر ہوتے ہیں اس شخص کے اخلاق سے جس شخص کا عقیدہ آخرت یا کمزور ہے یا نہیں. سبحان اللہ. اور یہ عقیدہ آخرت یہ تقوی کی جڑ ہے. بالکل درست. ٹھیک ہے سر. اچھا ڈاکٹر اصل میں انیک صاحب، جب ہم جتنا بھی ان کو یہ جو مکے کے اندر جتنے مشرک تھے، مشرکین کا جو شرک تھا اور ان کے جو جتنے بھی عقیدے کے مغالطے تھے اور ان کے جو خیالات کے اور ان کے ذہنی جو خلط مبحث تھا، ان سب کی بنیادی وجہ قرآن نے بار بار جو ذکر کیا ہے وہ عقیدہ آخرت کا نہ ہونا تھا. اور یہ بار بار یہ سوال کرتے تھے کہ من یحیی العظام وہی رمیم، جب یہ ہڈیاں گل سڑ جائیں گی تو کون دوبارہ زندہ کرے گا. یہ ان کو سمجھ نہیں آتی تھی. اور اسی لیے آئدہ کننا و ترابا کننا متنا آئدہ متنا و کننا ترابا ذالک رجم بعید، جب ہم مر گئے اور ہڈیاں گل سڑ گئی، ہم ہڈیاں ہو گئے تو دوبارہ کون زندہ کرے گا. یہ بات ان کی سمجھ میں نہیں آتی تھی. اور اسی وجہ سے وہ باقی سارے جو جتنے ان کے جرائم تھے اور جن جرائم کا وہ اظہار کرتے تھے، وہ چاہے حقوق اللہ کے حوالے سے ہوں اور چاہے حقوق العباد کے حوالے سے ہوں، ان جرائم کی بنیادی وجہ ان کے عقیدہ آخرت کا نہ ہونا تھا. اور اگر عقیدہ آخرت ہوتا تو کچھ ڈر جاتے. اور قرآن نے یہ بات 2-3 جگہ پہ فرمائی کہ جو آخرت کے جواب دہی سے ڈر گیا، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا، بس اس کے بعد پھر اس کی صورتحال وہ نہیں بنتی. وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، پھر اس کا وہ سب سے پہلا کام یہ کرتا ہے کہ وہ اپنے نفس کو خواہشات سے روک لیتا ہے.
جب نفس کو خواہشات سے روکتا ہے تو اس کا اثر صرف حقوق اللہ پر نہیں پڑتا، حقوق العباد پر بھی پڑتا ہے، پھر اس کے حالات بدل جاتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، پھر وہ اپنے اس رویے کی وجہ سے پھر وہ جنتی ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور صرف یہی سوالات وہ نہیں اٹھاتے تھے نا کہ بس ہم مر گئے، کھپ گئے، ہڈیاں ہماری گل سڑ گئیں، اب کیسے ہم اللہ دوبارہ کیسے اٹھا دے گا؟ صرف یہی وجہ نہیں بلکہ جزا اور سزا، تمہارے نیک اعمال کا بدلہ تمہیں دیا جائے گا، جزا دی جائے گی، سزا ہوگی بد اعمالیوں کی۔ تو ہماری زندگیوں میں اگر یوم آخرت اور یہ حساب کتاب یہ نکل گیا تو ہم صرف ایک لالچی نفسیات رکھنے والا ایک انسان جیسا ہوتا ہے، وہی ایک نفسیات۔ ہاں جانا ہے اعمال نامہ اگر ہمارے دائیں ہاتھ میں ہے تو ہم کامیاب ہیں، اور یہ تو فوز الکبیر ہے، یہ تو بڑی کامیابی ہے جو اللہ تعالی ہمیں دے دے گا۔ اور ہمیں ڈر لگا رہتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ بائیں ہاتھ میں ہمارا اعمال نامہ ہو۔ تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جو آخرت کی جزا اور سزا کو جھٹلاتے ہیں، اور یہ کیا کرتے ہیں کہ یہ اب اللہ فرما رہا ہے کہ یتیم کو دھکے دیتے ہیں۔ تو یتیم کو دھکے دینا یہ کیا ہوتا ہے؟ اور یتیم کے حوالے سے ہمارا دین اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمودات کہ یتیم تمہارے معاشروں میں کوئی ایک فضول مخلوق نہیں ہے، تمہارے ساتھ ہوں گے، ان کے ساتھ کس طرح تمہارا رویہ ہو۔ یتیم کے سر پر ہاتھ رکھنے والے کی کتنی جزا ہے ڈاکٹر صاحب؟ دیکھیں یہ ایک حدیث میں آتا ہے، اگرچہ وہ حدیث کوئی صحیح نہیں ہے، لیکن اس حدیث میں یہ ہے کہ جتنے اس کے سر کے بال اس کے ہاتھ کے نیچے آتے ہیں، اللہ تعالیٰ اتنے اس کو جو ہے درجات بلند کر دیتا ہے اور اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اگرچہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے لیکن مفہوم کے اعتبار سے، یہ سند کے اعتبار سے درست نہیں ہے لیکن مفہوم کے اعتبار سے درست ہے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو بخاری شریف کی حدیث ہے اور صحیح حدیث ہے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا انا و کافل الیتیم فی الجنت کہادا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جنت میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا وہ اس طرح اکٹھے ہوں گے جیسے یہ دو انگلیاں اکٹھی ہیں۔ یوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دو انگلیاں جو ہیں وہ اکٹھی کر کے، شہادت والی انگلی اور درمیان میں والی انگلی جو ہے اکٹھی کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو اسی طرح قرآن کے اندر بہت تفصیلت بیان کی گئی ہے۔ اصل میں جو سورہ نساء کا ابتدائی حصہ ہے اس میں تو یتیموں کی بات ہے یا پھر عورتوں کی بات ہے، علاوہ ازیں جو وراثت کے معاملات ہیں وہ بھی دراصل عورتوں اور یتیموں کے حقوق کو کور کرنے کے لیے ہیں، اور اس میں جتنی بھی باتیں ہیں وہ ساری کی ساری اس لیے ہیں کہ یتیم کی عزت کی جائے اور اس کی تکریم کی جائے۔ جیسے سورہ فجر کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کلا بل لا تکرمون الیتیم، تم تو ایسے ہو کہ تم یتیم کی جو ہے عزت نہیں کرتے۔ گویا بنیادی طور پر جو معاشرے کی بنیادی ذمہ داری ہے وہ یتیم کا اکرام کرنا ہے، کہ یتیم کا اکرام کیا جائے گا تو پھر اس کے ساتھ سارے معاملات جڑے ہوئے ہیں، اس کے معاشرتی معاملات بھی، اس کے حقوق بھی، اس کے سر پہ ہاتھ رکھنا بھی، اس کی کفالت کرنا بھی، اور اس کے مال کا بندوبست کرنا بھی۔ اور قرآن نے جو سورہ نساء کی ابتدا میں جو کچھ فرمایا وہ سارا کا سارا اس کی مال کے بندوبست کے بارے میں تھا کہ جو یتیم ہیں ان کے مال جو ہیں وہ ان کو دے دیا کرو اور ان کے مال نہ کھایا کرو، اور جو لوگ جو ہیں ظلم کے ساتھ یتیموں کا مال کھاتے ہیں انما یاکلون فی بطونہم نارا، کہ وہ اپنے اپنے پیٹوں کے اندر وہ آگ کے علاوہ اور کچھ نہیں بھر رہے، وہ آگ ہی بھر رہے ہیں۔ تو سورہ بقرہ کے اندر بھی اللہ کریم نے جہاں پوچھا گیا یسألونک عن الیتامی کہ آپ سے یتیموں کے بارے میں سوال کرتے ہیں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا قل اصلاح لہم خیر، آپ یہ فرما دیجئے کہ ان کی اصلاح کرنا یعنی کسی بھی طرح سے ان کی خیر خواہی کا کام کرنا، یتیم کی کسی بھی طرح سے خیر خواہی کرنا یہی بھلائی ہے، اور اس کے اندر بھلائی ہے، اور یہ بھلائیاں سمیٹنی چاہیے۔ لہٰذا جو یتیم ہے اس کے بارے میں تو
قرآن نے حکم تو یہ دیا کہ اس کی تکریم کی جائے، اور فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، اس کے اندر کوئی سختی نہ کی جائے، اس کو جھڑکنا بھی نہیں چاہیے، اس کو کوئی سختی کے الفاظ بھی نہیں کہنے چاہیے، اس کی تکریم کی جائے، اس کے مال کا اس کو پورا حصہ دیا جائے، اور اس کے اندر جو ہے یہ تک نہ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ، اس کے مال کو خراب کرنے کے لیے یہ بھی نہیں کرنا کہ اس کا اچھا مال جو ہے اپنے خراب مال کے اندر جو ہے وہ ملا لے، اور اس کے وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ، ان کے مال جو ہیں وہ سارے کے سارے ان کے پورے کے پورے ان کو واپس کیا کرو۔ یہ سارے حکم تو یہ تھے، لیکن کرنا کیا شروع کر دیا لوگوں نے؟ کرتے وہ یہ تھے کہ وہ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ، یتیم کو دھکے دیتے تھے، اور یتیم کو دھکے دینا تین اعتبار سے تھا۔ ایک تو یہ کہ یتیم جو ہے وہ کوئی چیز مانگنے گیا تو اس کو دھکے دے کے باہر نکال دیا کہ چلو ہم کچھ نہیں دیتے۔ ایک یہ تھا کہ یتیم کا حق تھا، وہ یتیم کا حق اس کو دینے کی بجائے اس کو دھکے دے دیے۔ تیسرا یہ ہے کہ یتیم کے اوپر ظلم کیا، اور ظلم کر کے اس کو صرف بغیر کسی وجہ سے اس کو ظلم کیا اور ظلم کر کے گھر سے نکال دیا، یہ بھی ایک دھکے دینا ہے۔ تو دھکا دینا اصل میں ایک دھتکارنے کے مترادف ہے، اور کسی بھی طرح سے دھتکارنا اور اس کے حق حقوق کے بارے میں، کیونکہ اس کا کوئی والی وارث نہیں ہوتا تھا، تو جس شخص کو آخرت میں جواب دہی کا یقین ہے وہ شخص اس طرح نہیں کر سکتا۔ تو جو شخص آخرت کی جواب دہی کو جھٹلاتا ہے وہی یہ کر سکتا ہے کہ وہ یتیم کو دھکے دیتا ہے۔ تو اس کے لیے ایک بعض احادیث میں یہ تفاسیر والوں نے ایک واقعہ بھی لکھا ہے جو بعض حدیث کی کتابوں میں بھی آیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک یتیم آیا کہ اس کا مال جو تھا وہ ابو جہل کے پاس تھا، اور ابو جہل جو ہے اس کا مال نہیں دیتا تھا۔ تو اس کو کچھ جو قریشی سردار تھے انہوں نے اس کو یہ پٹی پڑھائی کہ تم جاؤ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور وہ ان سے جا کے کہو کہ ابو جہل سے میرا مال لے دے۔ ان کا خیال یہ تھا کہ ابو جہل چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت بڑا دشمن ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا تو اس کو کہیں گے نہیں، اور یا اگر کہیں گے بھی تو پھر بہت بڑا ایک جھگڑا ہوگا، اور ہم وہ جھگڑا دیکھیں گے۔ اور اس شغل کو دیکھنے کے لیے، اس لڑائی کو دیکھنے کے لیے انہوں نے اس یتیم کو کہا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلا جائے اور جا کے ان سے کہے کہ میرا مال جو ہے وہ ابو جہل سے لے دے۔ تو جب وہ یتیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے آ کے بتایا کہ میرا مال ہے اور وہ مجھے دیتا نہیں ہے، اور مجھے دھکے دیتا ہے، مجھے دھتکار دیتا ہے، تو میرے ساتھ سختی کا رویہ رکھتا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی وقت اٹھے اور اس یتیم کے ساتھ گئے ابو جہل کے پاس، اور ابو جہل کو جا کے، اب جلال نبوت جب سامنے آتا ہے تو بڑے سے بڑا دشمن بھی وہ کچھ کر نہیں سکتا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جا کے کہا کہ اس کا بچے کا مال دے دو، وہ اسی وقت تیار ہو گیا، اس نے کہا میں دیتا ہوں، دینے کے لیے تیار ہو گیا، اس نے مال دے دیا، کوئی لڑائی نہیں ہوئی، کوئی جھگڑا نہیں ہوا۔ اور جو قریشی سردار اس جھگڑے کا انتظار کر رہے تھے کہ یہاں پہ پتہ نہیں کیا ہوگا، شغل دیکھنا تھا، وہ سارے بڑے مایوس ہوئے کہ کیا ہوا۔ انہوں نے جا کے ابو جہل سے پوچھا کہ تو بڑا دشمن بنا پھرتا ہے، اور تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور آج تو نے کوئی جو ہے رکاوٹ ہی پیدا نہیں کی اور تم نے فوری طور پر جو ہے وہ ان کو دے دیا۔ تو اس نے کہا کہ مجھے یوں لگ رہا تھا کہ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے ہیں تو ان کے دونوں طرف دو بڑے بڑے نیزے ہیں، اور مجھے ایسے لگتا تھا کہ میں اگر یہ ان کو نہ کر دوں اور ان کی بات نہ مانوں تو وہ مجھے اسی وقت جو ہے وہ میرے اوپر جو ہے وہ حملہ آور ہو جائیں گے۔ تو اس لیے میں نے تو فوراً یعنی اتنا وہ خوف زدہ ہوا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ اس قدر جو ہے وہ یعنی دب گیا کہ اس نے فوری طور پر وہ دے دیا۔ تو کہنے کی بات یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ جو یتیم کے ساتھ تھا، یہ وہ رویہ ہے جو ہمارے لیے قابل تقلید ہے، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ ہے، اور جس رویے سے قرآن منع کر رہا ہے یہ وہ رویہ ہے جو ابو جہل کا رویہ تھا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اچھا ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے کہ یوں ہی یتیم بالغ ہوا اس کی یتیمی ختم ہو جاتی ہے؟ جی بالکل، یتیم اس وقت تک ہوتا ہے جب تک وہ بالغ نہیں ہوتا، اور جب وہ بالغ ہوتا ہے قرآن نے کہا ہے کہ جب بالغ اشدہ ہو، جب بھی وہ اپنی بلوغت کو پہنچتا ہے تو اس کا مال جو ہے اس کو واپس کر دینا چاہیے، اس کا مال اس کو واپس کر دیا جائے۔ طریقہ قرآن کریم نے بتا دیا۔ اچھا یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟
مسکین کو، بلا یہد علی طعام المسکین، اللہ اکبر، نہ ہی صرف خود کھانا کھلاتے ہیں بلکہ لوگوں کو اکساتے بھی نہیں کہ مسکین کو کھانا کھلاؤ۔ اس پہ یہ جو نکات ہیں ڈاکٹر صاحب ذرا یہ فرمائیے، اور لم نکو من المصلین ذرا اس جانب بھی میں نے اشارہ کیا تھا انٹرو میں کہ جہنمی یہ بات کہہ رہے ہیں، اقرار کر رہے ہیں، اعتراف کر رہے ہیں کہ پہلی بات تو یہ کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، دوسری بات ہے کہ ہم مساکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ کیا سورہ معاون میں اللہ فرما رہا ہے؟ ارشاد۔ دیکھیں جی، یتیم جو ہے یہ بھی معاشرے کا پسا ہوا طبقہ ہے، اور مسکین بھی معاشرے کا پسا ہوا طبقہ ہے، اور پسے ہوئے جو طبقات ہیں ان کا خیال کرنا، جتنے بھی خوشحال لوگ ہیں اور صاحب خیر لوگ ہیں ان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ پسے ہوئے طبقات کا خیال کریں۔ اور یتیموں کی بات صرف یہ نہیں ہے کہ وہ یتیم جس کے پاس مال ہو تو اس کے مال کا خیال کر لیا جائے، اور جب وہ بلوغت کو پہنچتا ہے تو اس کا مال اس کو واپس کر دیا جائے، صرف یہی اس کے لیے خیر خواہی نہیں ہے۔ ایسا یتیم جس یتیم کے پاس کچھ بھی نہیں ہے اور وہ کوئی مال جائیداد نہیں رکھتا، اس یتیم کی جو کفالت ہے وہی تو اصل چیز ہے، جس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جو یتیم کی کفالت کرنے والا ہے وہ اور میں قیامت والے دن جو ہے وہ اکٹھے ہوں گے جنت والے دن، جنت میں ہم دونوں اکٹھے ہوں گے۔ گویا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مرافقت ملے گی جنت کے اندر جو شخص یتیم کی کفالت کرتا ہے۔ لہٰذا ان دونوں پسے ہوئے طبقات کو ہر شخص، دیکھیں ہر شخص کو اللہ تعالیٰ نے ایک قدرتی رحم دلی دی ہوئی ہے، تو وہ رحم دلی نکل جاتی ہے جب کوئی شخص آخرت کا منکر ہوتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ انسانی نفسیات اور انسانی جو رویہ ہے وہ جڑا ہوا ہے عقیدہ آخرت کے ساتھ اور آخرت کی جواب دہی کے ساتھ، اور جو ہی آخرت کی جواب دہی انسان کے عقیدے سے نکل جاتی ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ کوئی ایسا کام نہیں ہے، یہ سب کچھ غلط ہے، اورائیت الذی یکذب بالدین، جو آخرت کو جھٹلاتا ہے، فذلک الذی یدعو الیتیم، وہی شخص تو یتیم کو دھکے دیتا ہے، ولا یحض علی طعام المسکین، اور جو مسکین کو کھانا کھلانا یہ جو ایک بنیادی ضرورت ہے مسکین کی کہ اس کو کھانا کھلایا جائے، اور کھانا خود بھی نہیں کھلانا اور دوسروں کو ترغیب بھی نہیں دینا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مسکین کو کھانا کھلانا بھی ضروری ہے اور دوسروں کو ترغیب دلانا بھی ضروری ہے، اور اگر کوئی شخص مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خود تو وہ کھلاتا ہی نہیں ہے، دوسروں کو ترغیب بھی نہیں دیتا، خود بھی نہیں کھلاتا اور لوگوں کو ترغیب بھی نہیں دیتا۔ تو یہ اس شخص کی اخلاقی حالت تو ہو سکتی ہے جو آخرت کا منکر ہے، لیکن اس شخص کی اخلاقی حالت نہیں ہو سکتی جو شخص آخرت کو مانتا ہے اور جو عقیدہ آخرت کو ماننے والا ہے، آخرت کی جواب دہی کا تصور اس کے اندر ہے، وہ کبھی بھی یہ نہیں کرتا، بلکہ وہ تو ہمیشہ کھانا کھلاتا ہے، مسکینوں کو بھی کھانا کھلاتا ہے، اپنے دوست احباب کو بھی کھلاتا ہے، وہ کھانا کھلاتا ہے۔ دیکھیں تطعم الطعام یہ ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عمومی حکم ہے کہ تم کھانا کھلایا کرو، اور ایک حدیث کے اندر تو آتا ہے کہ جو شخص افشوا السلام، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سلام پھیلاؤ اور کھانا کھلاؤ، واطعموا الطعام اور کھانا کھلاؤ، اور وصلوا باللیل والناس نیام، رات کو نماز پڑھو جب لوگ سوئے ہوئے ہوتے ہیں، اور تدخلوا الجنت بسلام، تو ایک امن کے ساتھ جو ہے وہ جنت الفردوس کے اندر داخل ہو جاؤ۔ گویا یہ وہ کام ہے جو انسان کرے تو انسان کو سیدھا یہ جنت کی طرف لے جانے والے کام ہے، لیکن یہ کون کرتا ہے؟ یہ کام وہی کرتا ہے جس کا آخرت پر ایمان ہوتا ہے اور آخرت کی جواب دہی کا تصور ہوتا ہے، اور جس کا عقیدہ آخرت نہ ہو یا آخرت کو وہ جھٹلانے والا ہو تو اس کے اندر یہ والی اخلاقی صفات جو ہیں پیدا نہیں ہوتی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اچھا ڈاکٹر صاحب ایک نکتہ اور کلیئر کر دیجئے کہ یہاں پر مسکین کی بات ہو رہی نا، وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، قرآن کریم میں ہمیں دو الفاظ ملتے ہیں کثرت سے، مسکین اور فقیر، فقراء، انما الصدقات للفقراء والمساکین، بات ہو رہی ہے سورہ توبہ آیت نمبر 60 میں۔ تو فقراء اور مسکین میں کیا فرق ہے؟ اس کے اوپر اہل علم کی کافی بحث موجود ہے کہ فقراء اور مسکین میں کیا فرق ہوتا ہے، اور فقیر جو ہے وہ زیادہ جو ہے غریب ہے یا مسکین زیادہ غریب ہے۔
تو اصل میں اس کا اس ساری بحث کا جو خلاصہ ہے اور جو قرین قیاس ہے، جو بات جو اقرب الی الصواب ہے، وہ یہ ہے کہ جو فقیر ہوتا ہے وہ محتاج ہوتا ہے، جو بالکل محتاج ہو، جو جس کے پاس کسی قسم کے کوئی ذرائع وسائل نہ ہوں، وہ فقیر ہوتا ہے۔ اور قرآن کی جو ترتیب ہے، انما الصدقات للفقراء والمساکین، پہلے فقراء کا ذکر کر کے پھر مساکین کا ذکر کیا، یہ ترتیب بھی بتاتی ہے کہ فقیر جو ہے وہ زیادہ محتاج ہوتے ہیں اور وہ زیادہ جو مستحق ہوتے ہیں اس بات کے، ان کا استحقاق بھی زیادہ ہوتا ہے۔ اور جہاں تک مسکین کی بات ہے، مسکین وہ نہیں ہوتا جو بالکل محتاج ہو، مسکین وہ ہوتا ہے جس کے پاس کچھ نہ کچھ ہو، یعنی وہ اس کی کمائی ہو، وہ آمدنی بھی ہو اس کی، لیکن جیسے قرآن نے کہا جہاں سورہ کہف کے اندر جب وہ جن لوگوں کی کشتی کو خضر علیہ السلام نے توڑ دیا تھا، اس کا پٹا توڑ دیا تھا، موسیٰ علیہ السلام کے سفر جو ہوا، تو ان کی جب تعویل بتائی، اس کی حقیقت بتائی، تو انہوں نے یہ بتایا کہ یہ جو کشتی ہے یہ مساکین کی کشتی تھی، تو مساکین کی کشتی تھی اور یہ لوگ گویا روزی کماتے تھے، اور اس کے لیے، اور پیچھے جو ہے ایک بادشاہ تھا، اور مجھے ڈر تھا کہ وہ بادشاہ ان کی کشتی نہ پکڑ لے، اس لیے میں نے اس کشتی کو ایک سکم ڈال دیا تاکہ وہ نہ پکڑے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ان کے پاس کشتی بھی تھی اور وہ کمائی بھی کر رہے تھے، اس کے باوجود مسکین تھے۔ تو مسکین اصل میں وہ ہوتا ہے جس کی آمدنی اس کے اخراجات سے کم ہو، اخراجات اس کے زیادہ ہیں، آمدنی کم ہے۔ ایک آدمی ہے، اس کی 20,000 روپے تنخواہ ہے، 6 بچے ہیں، اور وہ ان کی پرورش کرنا اس کی ذمہ داری ہے، تو اس کے ظاہر اخراجات زیادہ ہیں اور اس کی آمدنی کم ہے۔ تو جس کی آمدنی کم ہو، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید زکوٰۃ کا مستحق صرف وہ ہوتا ہے، یا کھانا کھلانے کا مستحق صرف وہ ہوتا ہے جو بالکل محتاج ہو۔ نہیں، جیسا کہ آپ نے فرمایا، اور جو سوال یہاں یہ میں رکھتا ہوں آپ کی خدمت میں، کہ جو سب سے زیادہ پریشان حال ہوتے ہیں وہ فقراء ہوتے ہیں، اس کے بعد مساکین، کہ تھوڑا بہت تو ان کے پاس ہوتا ہے۔ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، اور قرآن کریم میں کئی آیات ہیں جس میں مسکین کا ذکر ہے۔ تو فقراء کے حالات تو بہت زیادہ خراب ہوتے ہیں، تو ان کا ذکر نہیں ہو رہا، مسکین کا ذکر ہو رہا ہے۔ اس لیے کہ فقراء کے بارے میں اور فقراء کو کھانا کھلانے کے بارے میں کسی قسم کا ابہام موجود نہیں ہوتا، اور نہ اس وقت تھا اور نہ آج بھی کوئی، یعنی فقراء تو بدرجہ اولیٰ جو ہیں وہ کھانا کھلانے کے مستحق ہیں۔ جب مسکین کے بارے میں کہا گیا کہ جس کے پاس اگرچہ وسائل موجود ہیں لیکن اس کے وسائل اس کے اخراجات سے بہت کم ہیں، ان کو بھی، جن کے بارے میں عام طور پہ شکوک و شبہات ہوتے ہیں، لوگ کہتے ہیں یہ تو تنخواہ لگا ہوا ہے، اس کی تو نوکری لگی ہوئی ہے، اس کے پاس تو اتنی آمدنی ہے، لہٰذا یہ جو ہے اس کو نہیں دینا چاہیے، تو ان کے بارے میں شکوک و شبہات ہوتے ہیں۔ اور جو فقراء ہیں اس کے بارے میں تو کسی معاشرے میں شکوک و شبہات کبھی رہے ہی نہیں۔ جو بالکل محتاج ہو اس کو کھانا کھلانے کا مستحق اس وقت بھی سمجھا جاتا تھا، آج بھی سمجھا جاتا ہے۔ البتہ جو مسکین ہے اس کو کھانا کھلانے کا مستحق کوئی شخص سمجھتا ہے، کوئی نہیں سمجھتا، اس کے بارے میں شکوک و شبہات ہوتے ہیں۔ تو قرآن جب مسکین کے بارے میں حکم دے رہا ہے تو اس کا مطلب ہے فقیر کو تو بدرجہ اولیٰ کھانا کھلانا چاہیے۔ جب مسکین کو کھانا کھلانے کا حکم ہو گیا تو فقیر کو تو بدرجہ اولیٰ کھانا کھلانا چاہیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بظاہر یہ وائٹ کالر لگ رہے ہیں لیکن ان کے اخراجات پورے نہیں ہو پا رہے۔ تو ڈاکٹر صاحب، کہیں یہ ترغیب تو نہیں دی جا رہی ہمیں کہ مسکین جو تمہارے معاشروں میں ہوں، جو تعریف آپ نے بیان کی مساکین کی، ان کو ڈھونڈو اور ان تک اپنی مدد پہنچاؤ؟ اگر کھانے وغیرہ کا انتظام اہتمام وہ نہیں کر سکتے تو ان کو نہ ہی صرف تم کھانا پہنچاؤ بلکہ لوگوں سے بھی کہو، لوگوں کو بھی کھانا پہنچانے پر اکساؤ۔ بالکل درست بات ہے، بالکل درست بات ہے کہ مساکین جو ہیں، جو وائٹ کالر لوگ ہیں، جو آپ نے بڑا اچھا لفظ استعمال فرمایا، وائٹ کالر لوگ ہیں جو اپنی خودداری کی وجہ سے، اس کے لیے سورہ بقرہ کے اندر اللہ کریم نے بڑی واضح طور پر فرمایا ہے کہ ایسے لوگ ہیں
جو اپنے خودداری کی وجہ سے لوگوں سے مانگتے بھی نہیں ہیں اور ان کی خودداری کی وجہ سے وہ بظاہر وہ مسکین لگتے بھی نہیں ہیں اور ضرورت مند نہیں لگتے. لا یسألون الناس الحافا، اور لوگوں سے وہ چمٹ کر مانگتے بھی نہیں ہیں. ان کے طرز زندگی سے ایسے لگتا ہے کہ یہ شاید ضرورت مند نہیں ہے. ان لوگوں کو جب آپ ڈھونڈ کر خرچ کرو گے تو ان کے اوپر خرچ کرنا یہ سب سے بہترین خرچ ہے. اور خاص طور پہ وہ لوگ، ان میں وہ لوگ ہیں جو دین کے کام میں لگے ہوئے ہیں، دین کا کام کر رہے ہیں، بظاہر وائٹ کالر ہیں، مانگتے نہیں ہیں، دین کا کام کر رہے ہیں، اور ان لوگوں کو ڈھونڈ کر ان کے اوپر خرچ کرنا یہ سب سے بہترین خرچ ہے جس کے لیے قرآن نے سورہ بقرہ کے اندر حکم فرمایا. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. ڈھونڈا جائے ایسے کون لوگ ہیں جو اپنی عزت نفس کو محفوظ رکھتے ہوئے لوگوں کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے کہ ان تک کھانا پہنچایا جائے. وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ. ڈاکٹر صاحب اب یہاں پر ویل کا لفظ آیا ہے. اللہ اکبر. تباہی ہے ان لوگوں کی کہ جو اپنی نمازوں سے غفلت برتتے ہیں. یہ تباہی سے مراد کیا ہے؟ کون سی تباہی؟ نماز نہ پڑھنے والوں کو سامنا کرنا پڑتا ہے اس تباہی کا. نماز کی اہمیت ہماری زندگیوں میں کیا ہے؟ اور ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. وقت پہ نماز پڑھنی ہے. کون سے وقت پر؟ اول وقت پہ پڑھنی ہے. پھر منافقین کا ذکر جب ہوتا ہے کہ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، یعنی ایک الکساہٹ کے ساتھ نماز پڑھنی ہے. تو وہ جو ایک دل اگلی نماز کا انتظار کرے کہ یہ تو مومن کی نشانیوں میں سے ہے نا. اور پھر یہ جو بعض لوگ، بلکہ بہت سے افراد آپ کے پاس بھی آتے ہوں گے ڈاکٹر صاحب، یہ سوال رکھتے ہیں کہ ہمارا دل نہیں لگتا نماز میں، اور جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو مزہ نہیں آتا. تو میں نے انٹرو میں ایک شعر اچانک یاد آیا تھا اقبال کا کہ شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام، میرا قیام بھی حجاب، میرا سجود بھی حجاب. کیا ہے یہ حجاب کیا ہے؟ اپنے اور اللہ کے درمیان سے یہ حجابات کیسے ہٹتے ہیں؟ دل نماز میں کیسے لگتا ہے؟ نماز کی اہمیت کیسے محسوس ہوتی ہے؟ الصلاۃ معراج المومنین. اللہ اکبر. ارشاد. دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کو قرۃ عینی فرمایا ہے کہ نماز جو ہے میرے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. تو نماز میں آنکھوں کی ٹھنڈک کیسے محسوس ہوتی ہے؟ اگرچہ قرآن نے حکم تو دیا، جو آخری صورتوں میں سے سورہ، یہ جو سب سے چھوٹی صورت ہے سورہ کوثر، اس میں قرآن نے حکم دیا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، کہ اپنے رب کی نماز پڑھ اور قربانی کر. تو نماز پڑھنے کا اگرچہ حکم ہے، لیکن قرآن میں جا بجا جس کے بارے میں یعنی سینکڑوں بار قرآن نے یہ حکم دیا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، کہ نماز کو قائم کرو. اور جب بالکل شروع صورت میں سورہ بقرہ کے اندر بالکل آغاز کے اندر فرمایا الذین یؤمنون بالغیب، جن متقین کے لیے ہدایت ہے یہ لوگ وہ ہیں جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں. اور ساتھ فرمایا کہ والذین یقیمون الصلاۃ، اور وہ نماز کو قائم کرتے ہیں. نماز کو قائم کرنا گویا سب سے پہلا عملی تقاضا ہے. جو شخص بھی ہدایت کے رستے پر چلتا ہے یا جو شخص بھی اسلام قبول کرتا ہے، اس کے اوپر شہادتین کے بعد اللہ کی وحدانیت کی شہادت اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو رسالت کی شہادت دینے کے بعد جو سب سے پہلا عملی تقاضا کسی کے اوپر لاگو ہوتا ہے وہ نماز ہے. اور نماز کو پڑھنے سے زیادہ قائم کرنے کا حکم دیا گیا ہے کہ ان کو قائم کریں. قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی آداب و شرائط کے ساتھ، جتنی اس کے آداب ہیں، جتنی اس کی شرائط ہیں، تمام شرائط و آداب کے ساتھ اس کو پڑھا جائے. جیسے آپ نے وقت کی بات کی، جیسے اس کی پاکیزگی کی ہے، جیسے کہ اس کی صفات ہیں، جتنے بھی کچھ شرائط ہیں جن کے بغیر نماز نہیں ہوتی، کچھ اس کے آداب ہیں، تو سارے آداب و شرائط کے ساتھ جب پڑھی جائے تو وہ اقیم الصلاۃ کا صحیح مفہوم ہے. جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نمازیوں کو، اپنے مقتدیوں کو، صحابہ کرام کو صفیں درست کروائیں، ان کو سیدھی کروائیں،
اور ان کو ساتھ ساتھ مل کے کھڑا ہونے کا حکم دیا، اور پھر ساتھ فرمایا کہ ان تسویت الصفوف، یہ جو نماز میں صفوں کو درست کرنا ہے، من اقامت الصلاۃ، یہ نماز کو قائم کرنے میں شامل ہے۔ اس کا مطلب ہے جتنے بھی آداب و شرائط ہیں وہ سارے کے سارے شامل ہوں گے تو پھر اقیم الصلاۃ کا حکم جو ہے یہ پورا ہوگا۔ لہذا مسلمان کے اوپر جو پہلا عملی تقاضا لاگو ہوتا ہے وہ اقیم الصلاۃ کا ہے، نماز کو قائم کرنا ہے، صلاۃ کو قائم کرنا ہے۔ اور اگر کوئی شخص نماز کو قائم کر لیتا ہے تو یوں کہہ لیجئے کہ یہ دین کا سب سے بنیادی تقاضا ہے جو اس نے پورا کر لیا، اور اس کے بعد اس کے باقی تقاضے اس کے اوپر آئیں گے۔ اسلام جو ہے، ہم اس شخص کو بہترین مسلمان سمجھتے ہیں جو شخص 5 وقت کا نمازی ہو۔ اسلام کہتا ہے کہ سب سے کم تر ادنا درجے کا مسلمان وہ ہے جو 5 وقت کا نمازی ہے۔ جو 5 وقت کا نمازی نہیں ہے، جس نے نماز چھوڑ دی، اس کے بارے میں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بین العبد والکفر ترک الصلاۃ، بندے کے اور کفر کے درمیان نماز کا چھوڑنا ہے۔ گویا اس نے نماز چھوڑ دی تو وہ تو نکل گیا۔ تو اگر سب سے نیچے باٹم لائن جو ہے وہ 5 وقت کی نماز پڑھنا ہے۔ ایک اور حدیث ہے جو پہلے بھی کئی دفعہ میں نے عرض کی ہے اور بڑی عجیب حدیث ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لَتُنْقَضَنَّ عُرَى الْإِسْلَامِ عُرْوَةً عُرْوَةً، اسلام کی جو کڑیاں ہیں وہ ایک ایک کر کے ٹوٹتی چلی جائیں گی۔ اب کڑیاں کیسے ٹوٹتی ہیں اسلام کی؟ ظاہر ہے قرآن تو کہتا ہے کہ اسلام جو ہے العروۃ الوثقی لا انفصام لها، یہ مضبوط کڑا ہے، اس کا یہ کبھی ٹوٹ نہیں سکتا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا کہ اسلام کی کڑیاں ٹوٹتی جائیں گی، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک ایک کڑی کر کے لوگ اسلام کو چھوڑتے چلے جائیں گے، ایک ایک کڑی اسلام لوگوں کے ہاتھوں سے چھوٹتی چلی جائے گی۔ اور اگلے جو الفاظ ہیں وہ اس کو واضح کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَلَمَّا انتقضت عُرْوَةٌ، جب بھی ایک کڑی ٹوٹے گی تشبث الناس بالتي تلیها، تو لوگ اس سے نیچے والی کڑی کو پکڑ لیں گے۔ کیا مطلب؟ آہستہ آہستہ لوگ اسلام سے دستبردار ہوتے چلے جائیں گے، اسلام کے تقاضوں سے دستبردار ہوتے چلے جائیں گے۔ یہ بھی چھوڑ دیا، ہم بھی مسلمان ہیں، کوئی بات نہیں، اتنا کر لیتے ہیں، اتنا بھی مسلمان ہیں، وہ چھوڑ دیا، اس سے نیچے آ گئے، پھر وہ چھوڑ دیا، اس سے نیچے آ گئے۔ تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کی وضاحت فرمائی اولہن نقضا الحکم، سب سے پہلی کڑی جو اسلام کی ٹوٹے گی، گویا لوگ جس سے دستبردار ہوں گے اور اس کو چھوڑیں گے، الحکم، وہ معاشرے میں قانون غیر اللہ کا آ جائے گا۔ جس معاشرے میں قانون اللہ کی بجائے غیر اللہ کا آ جائے تو گویا اسلام کی پہلی کڑی ٹوٹ گئی، اور پھر ٹوٹتے ٹوٹتے نیچے آتے 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 آخری کڑی وآخرہن الصلاۃ، آخری کڑی ہے نماز پڑھنا۔ تو گویا نماز 5 وقت کی نماز پڑھنا یہ اسلام کی باٹم لائن ہے، اور اگر کوئی شخص وہ بھی نہیں کرتا تو وہ تو اسلام سے ویسے نکل جاتا ہے۔ یہ جن لوگوں کی یہاں بات کی گئی ہے فویل للمصلین، تباہی ہے ان لوگوں کے لیے۔ یہ ویل جو ہے عمومی طور پر تباہی اور بربادی بھی اس کا معنی ہے، اور ویل عام مفسرین کا خیال یہ ہے کہ یہ ویل جہنم کی ایک وادی کا نام ہے۔ جہنم کے جو مختلف درکات ہیں ان درکات میں ایک جو ہے 7 جہنم کے طبقے ہیں، 7 درکات ہیں، اور ان میں سے سب سے نچلا درجہ جو ہے وہ ویل ہے۔ سب سے نیچے درجے میں ویل وہ جائیں گے جو یعنی منافقین ہوں گے، اور منافقین کے بارے میں چونکہ قرآن نے کہا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، اور ان کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے فویل للمصلین، ایسے نمازیوں کے لیے جہنم ہے، الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو نماز سے غافل ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے نماز ہم کیوں پڑھ رہے ہیں۔ نماز تو اصل میں اللہ کے ساتھ رابطے کا نام تھا، اور اللہ کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان المصلی یناجی ربہ، جو نمازی ہے وہ اصل میں اللہ کے ساتھ گفتگو کرتا ہے، سرگوشیاں کرتا ہے اللہ کے ساتھ۔ دیکھیں اللہ کے ساتھ انسان کے رابطے کے 2 ذریعے ہیں، ایک ہے قرآن اور ایک ہے نماز۔ نماز میں انسان اللہ سے بات کرتا ہے اور قرآن میں اللہ انسان سے بات کرتا ہے، اور انسان اس گفتگو میں نہ یہ سمجھتا ہے کہ میں اللہ کو کیا کہہ رہا ہوں، اس کے بارے میں بھی انسان گمراہ اپنے آپ کو یعنی غافل ہے، اور جو اللہ انسان کو کہہ رہا ہے نہ اس کو سمجھتا ہے۔ گویا جو اللہ نے انسان کو کہا اس کا بھی نہ سمجھا، اور جو ہم نے اللہ کو کہا اس کو بھی نہ سمجھا۔ اس سے بڑی غفلت اور اس سے بڑی جو ہے وہ
بدبختی کی اور بات کیا ہو سکتی ہے کہ انسان اللہ سے گفتگو کر رہا ہو، اس کو پتہ ہی نہ ہو کہ میں کیا کہہ رہا ہوں اللہ کو اور اللہ مجھے کیا کہہ رہا ہے. لہٰذا غفلت کا معنی یہ ہے. دیکھیں ایک حدیث کے اندر آتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ساری زندگی کی نمازیں تو انیک صاحب انسان پڑھتا رہتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص اگر پورا وضو کرے اور پورا وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھے، لیکن نماز ایسی ہو کہ لا یسہو فیہما، اس کے اندر وہ غافل نہیں ہوا اپنے دونوں رکعتوں کے اندر، 2 رکعت ایسی پڑھ لے کہ اس کے اندر اس کو غافل نہیں ہوا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے گزشتہ ساری زندگی کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. جو شخص 2 رکعت نماز پڑھ لے، لیکن شرط یہ ہے کہ اس کے اندر وہ غافل نہ ہوا ہو، اس کو پتہ ہو کہ میں اپنے اللہ سے کیا بات کر رہا ہوں اور اللہ سے جو گفتگو ہو رہی ہوتی ہے اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیث قدسی میں آیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے کہ آدھی نماز میں پڑھتا ہوں اور آدھی نماز میرا بندہ پڑھتا ہے. قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی نصفین، میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان آدھی آدھی تقسیم کر دیا ہے. اس کی پھر تفصیل جو ہے وہ سورہ فاتحہ کی بتائی کہ میں جب میرا بندہ الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ حامدنی عبدی، میرے بندے نے میری حمد بیان کی. اسی طرح جو ساری کی ساری سورہ فاتحہ کی آیات ہیں، ہر آیت کے بدلے میں اللہ کریم ایک ارشاد فرماتا ہے ہم اگر اللہ سے رابطے میں ہوں تو ہمارے یہ آواز کانوں سے نہیں آتی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کیا کہہ رہا ہے، یہ آواز دل سے آتی ہے. اور اگر انسان اس طرح اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑا ہوا ہو نماز میں تو پھر وہ دل سے آواز آتی ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ڈاکٹر صاحب یہ بہت بڑا موضوع ہے، نماز، پھر خشیت کیسے پیدا ہوتی ہے. نماز پڑھتے ہوئے دل دکان میں کیوں لگا رہتا ہے، کاروبار میں کیوں لگا رہتا ہے، دل میں صرف معبود کیوں نہیں ہوتا، یہ کسی اور پروگرام میں رکھیں گے ہم آپ کے ساتھ انشاءاللہ. وقت مکمل ہو رہا ہے، بس کنکلوڈ فرما دیجئے. اللہ فرما رہا ہے کہ یہ لوگ ریاکاری کرتے ہیں، نمائشی طرز عمل ہوتا ہے ان کا، اور جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں معمولی ضرورت کی لوگوں کو دینے سے گریز کرتے ہیں. ارشاد فرمائیے اللہ کیا فرما رہا ہے. نمائش کہاں ہوتی ہے، بلکہ منافقین وہ یاد آتے ہیں نا، جراؤن الناس بھی اللہ تعالیٰ کہتا ہے قرآن کریم میں کہ یہ صرف دکھانے کے لیے نماز پڑھتے ہیں لوگوں کو. ارشاد. منافقین کی اصل میں مجبوری ہوتی ہے کہ انہوں نے نماز پڑھنی ہوتی ہے لوگوں کو دکھانے کے لیے تاکہ لوگ ان کو مسلمان سمجھیں. انہوں نے دونوں طرف پینگیں بڑھائی ہوتی ہیں. قرآن کہتا ہے مذبذبین بین ذالک لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء. یہ دونوں طرف ہوتے ہیں، نہ یہ کافروں کی طرف ہوتے ہیں نہ یہ مسلمانوں کی طرف ہوتے ہیں. یہ درمیان میں مذبذبین بین ذالک یہ مشکوک اور متردد ہوتے ہیں. اور پھر ان کو یہ مجبوری ہوتی ہے کہ نماز پڑھیں، لہٰذا نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں اور قام و کسالہ کھڑے ہوتے ہیں اور بالکل کسل مندی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. اور ساتھ پھر فرمایا یراؤن الناس، یہ لوگوں کو دکھاتے ہیں. تو دکھانا ان کی مجبوری ہوتی ہے. لہٰذا کوئی بھی شخص اگر نماز پڑھتا ہے اور لوگوں کو دکھانے کے لیے پڑھتا ہے تو اس کو تو ظاہر ہے قیامت والے دن کچھ نہیں ملے گا. ریاکاری جو ہے اسی کو تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چھوٹا شرک کہا تھا. آپ نے فرمایا تھا مجھے بہت ڈر ہے، تم سے سب سے زیادہ جو مجھے ڈر ہے وہ الشرک الاصغر، چھوٹے شرک کا ہے. تو صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ چھوٹا شرک کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے الریا، یہ دکھلاوا جو ہے یہ چھوٹا شرک ہے. اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ریاکاروں کو یہ کہہ دے گا کہ جن کو دکھانے کے لیے تم پڑھتے تھے دنیا میں نماز یا عبادت کرتے تھے، ان کو جا کے پوچھو کہ ان کے پاس تمہارے لیے کوئی ہے اجر یا جزا، میرے پاس تو تمہارے لیے کچھ نہیں ہے. گویا قیامت والے دن ان کو کچھ نہیں ملے گا. تو یہ وہ لوگ ریاکاری کرتے ہیں جن کے دل میں ایمان نہیں ہوتا. اور سبحان اللہ. اور نماز میں اخلاص ہو. ڈاکٹر صاحب بڑا ممنون، بڑا شکر گزار. آپ کا وقت مکمل ہوا ہمارے آج کے پروگرام کا. ہم بڑے ممنون ہیں ڈاکٹر محمد حماد لکھوی صاحب کے کہ وہ تشریف لائے اور انہوں نے سورہ ماعون پر تفصیلی گفتگو عطا فرمائی. ڈاکٹر صاحب پھر کسی اور پروگرام میں ہم آپ سے بہت سارے پوائنٹس جو رہ گئے ان پر گفتگو آپ سے کروائیں گے. کوئز. کل کا سوال ہمارا یہ تھا
کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں حضرت مسیح علیہ السلام کی مثال کس پیغمبر سے دی ہے؟ درست جواب حضرت آدم علیہ السلام سے۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے، مسجد اقصیٰ کی بنیاد کس پیغمبر نے رکھی تھی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، یا حضرت یوسف علیہ السلام نے، یا حضرت سلیمان علیہ السلام نے؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 0092213452709۔ ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 009221343000980۔ ہمارا ای میل ایڈریس ps@duniatv.tv۔ ہمارا واٹس ایپ نمبر 009232182509194۔ وقت ہے قرآن اندازی کا۔ ظاہر ہے کراچی میں کوئی مہمان نہیں، تو یہ ذمہ داری میرے حصے میں، اور آج کے ونر ہیں وحید خان صاحب کراچی سے، محمد وحید خان صاحب کراچی سے۔ آپ کی خدمت میں دنیا ٹی وی کی جانب سے دینی کتب پر مشتمل گفٹ ہیمپر آپ کے گھر بذریعہ کوریئر روانہ کر رہے ہیں۔ آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ پیام صبح کا اختتام ہوتا ہے روزانہ ایک قول پر، اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا۔ آپ فرماتے ہیں، اخلاص ایمان کا بلند ترین مرتبہ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اخلاص ایمان کا بلند ترین مرتبہ ہے۔ اللہ اکبر۔ اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔